بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی کی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جو میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لے باتیں، کچھ ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لے باتیں، تھوڑے دعوے کر لے، کچھ ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہاتھ پھر سانچی نکلا کرتا ہے۔
وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی ریزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے ندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے، دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتایا، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لوگ میں آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا، تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں۔ اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا ہوں، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے،
آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن رہے ہو نا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی آئے۔ او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنے تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہوگی۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کرے آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بن لے، کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔
حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا، کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں، تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر راجی کی روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ راجی کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے کچھ بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہتی سی پتر ہے پیڑا نا اتنے کول ہی لے آیا، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجیوں نے بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا انہوں تھوڑا جا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر، میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے، ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں، تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں، تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مقفع ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے، تو فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تو پھر نخرے ہی نخرے نہیں، تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے۔ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، یہ تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے ہیں، دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تواڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں ہیں، یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار میں
پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے. اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے. مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی. فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا. ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی. وہ دنیا سو جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے. معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان رہ جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 3 دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. آگے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں. ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینو روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید عاجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش کو. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں. امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو. جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی سے پسینہ آ گیا. میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے علیحدہ جتیوں توڑے پا کے ساریاں گنا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں. تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے. وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی. تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، وہ بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو.
اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہ اپنائیں۔ چوتھی بات سنیں اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں۔ پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں۔ اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے۔ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں، تو میں کہ وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لے، اتنے لو ہو جائیں، سانو تفتزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہوں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ہم پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کیوں اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل قبل رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہی، دینے والا ہے سچا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف بھی نہیں ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے۔ کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام، حضور کے دین کے نام۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پر سختی کریں، آپ پہ کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی۔ کون کسی کو ملتا ہے؟ خود اور ہے۔ احساس پیدا کرے قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بنتا سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیج لے، لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بارے نہیں آ رہے نہ ہو جاتا۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کو بھی عزت کران لی، ابے دا بالدار ہونا ضروری جی۔ خدا را اس سے باہر آئے، احساس پیدا کرے۔ جب احساس عادت، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے، آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملے گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ضروری قرار دے۔ آپ احساس کی شدت تو دیکھیں۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔
وہ دوستو اتنا احساس دشمن جب قابو آتے ہیں نا. میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے. جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا. لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا. اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا. کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہٰذا کرتا بھی بن گیا. اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں. او میرے بھائی، اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کوئی ایک چیز چھوڑ دے. ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا رہا، آپ نے یہیں بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑ. کبھی میرے تو ایک دو دفعہ ملے، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں. آپ کا شغل لگا ہوا ہے اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ. یہ رمضان شریف گزرا نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکڑے سناتے ہیں. یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں. اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے. یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے ہیں داج منگنا چھڈتا جی، وہ نیک ہو گئے. وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے تے 11 ایکو واری ہوئے. کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے کا. رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو. اور راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا ساتھ ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اعتراض کیا، جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے. اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین. تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں. تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی. امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے. جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں. بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں؟ وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے. رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں. دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے. اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے. لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے. حضرت عباس بھی تھے،
جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا، مخالف تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے. اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم. بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے. حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. عزیز علیہ ما عنتم. حضور کے سینے میں درد رہا. وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں. اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے یہ تباہ ہو جائیں. تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے. نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے. حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس ہوس لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے. جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار. شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو. یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا. بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت. اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے. ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے. ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا. خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں. حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی. اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ. نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو. ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی. جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا
اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، 1000 آدمی نے 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے، اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی، وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیے گا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔
محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی ہے، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کی۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا۔
ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں۔ لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا۔ مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا۔ تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کیا بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو؟
جمعہ پڑھانے کے لیے. کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے. تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے. اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے. کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں. پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے. تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے دین کا کوئی کام کیا جائے. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نا. اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں. اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی. بخاری ہے جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا. حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کر دے گی، پر درد دل سے. اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا. تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کوئی ڈیوٹی تو. تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا. سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے. حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر. تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں. امت سے پیار کرو گے نا، امت سے. ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا. او دوستو یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. میں کثرت امت پر فخر کروں گا. ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے. پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے. ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے. پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے. حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا. آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا کہ اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو. امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا، مینوں کی لگے. دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینی، انگلی کا مسئلہ ہے نا.
ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मंसूबा बंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे जखीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फलस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बाज़ चीज़ों से कोफ्त भी होने लगा। हम देते हैं बयान, मुजम्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी चूंकि जमातें, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को जिंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग। तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूं। दिल की गहराई से अर्ज करता हूं, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूंकि अब तो कैमरे की आंख आई है, तो वो जख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियां सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सज़ाएं बड़ी सख्त होती, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों, बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं ना। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करें। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती। जब फ़लस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करनी चाहिए। और नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी को सादा करें। पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं
ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے، اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچے، اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کرے، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کرے۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو جی ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائے جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق۔ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھنی ہے، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات میں؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہے۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے۔ یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے، پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، 1-2 پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا، تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق، ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے،
کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہے، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کی اور میں اپنے آپ سے کہی تھی میں ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ ثم نقل کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری تھا اور حضور علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بیوی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرح، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لیں، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں بیٹیاں۔ بولیے جی پکی بات ہے؟ بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے بیٹیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں۔ ہاں اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم طائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں، بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ؟ یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو، اب تنگی کے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ میں رات بورے والے میں تھا، بھائی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا، باپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کر، اللہ آپ کو خوش رہے، برکت دے۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، اور یہ سٹائل نذرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کریں، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے، دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جان دے چنگے نے، اس لیے اس چکر سے باہر نکل ہے تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے، بالکل یہ کام نہیں کرے۔ سنیں اور یاد رہے، میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہ پتر بیٹھ جو کہنے نہیں ساری ڈیوٹی ہے، میں کہ کیس لائیے، میں بادشاہ سلامت تھا تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدہ، کیا چکر چل گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا، اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ادب آداب ہونے چاہیے، لیکن غریبوں کو سزا
انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ پہ۔ بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں، جو بادشاہ نہیں نبی ہے۔ تو عدی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے۔ کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے، لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے۔ ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے۔ پیسے کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے، پیسے۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کو ٹائم دے دیں، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دیں، کہتے تو خوش کر دیں گے۔ میں کہ مثلاً تو کی کرے گا؟ کہتے جننے پیسے کہو گے لب جن۔ تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے۔ ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے، تعریف مصطفیٰ کی کرے، اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگے، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں۔ ہاں تو اس لیے چکر سے باہر آمدام برسر مطلب عدی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا۔ عدی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ، ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا جی۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے، حضور پکا لے، فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر، مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے۔ آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں جی۔ اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے، آمین تے آکھیا جی۔ میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں، لکڑیاں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا۔ تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے۔ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے، 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ عدی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے۔ کہتے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ عدی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسوی کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہو تو پتا ہوگا نا، ان کو کیا پتا، ان کے گھر میں تو آ جاتی، اللہ جانے کہاں سے آتی، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا۔ عدی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ عدی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا،
تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہے. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. صلی اللہ ہو. میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے. بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا. تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہے، تازہ ہونا چاہیے. فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو، بھی کہہ دیتے ہیں. اور تازہ قطع کہا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. تازہ قطع کہا. ادی بن عاصم کہتے حضور مجھے لے کے چلے. جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے. کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی، ضروری کام ہے. تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں. ادی کہتے چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا. کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو ایم پی کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا. چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی. کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے. ادی کہتے میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی. میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور مجھے گھر لے گئے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے. ایک مٹکا، 2 پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. کہتے حضور مجھے لے گئے. میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے. میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے. میں نے وہ مکان دیکھا. کہتے میں حیران ہو گیا. حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے. کہتے میرے سامنے رکھا. اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی. ادھر دیکھیں، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت. وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں، بڑی زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے. وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا. جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادی کہتے میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا. میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو. پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ بندہ بڑا سکھی ہے. جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے. سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا اس یہ حضور کی پسند ہے.
दूसरी बात, माफ़ करना मेरे नबी को बड़ा ही पसंद है। क्या करना? बोल के बताएं। बोल। नबी पाक को बड़ा, आप भी माफ़ कर देते हैं ना जी? हमारे यहाँ माफ़ी नहीं होती, सुलह हो जाती है। चौधरी साहब प्रेशर पाया, सुलह कर लो, कहते चलो उन चौधरी जी किवें मोड़िए, सुलह कर लेने, पर जो काबू आएगा वेखी जाएगी। तो ये माफ़ी नहीं होती। ये क्या होता है, आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो आपका कद ऊंचा होता है। एक पते की बात लिखी है मेरे आला हजरत ने, उसे पल्ले से बांध लो। आला हजरत फरमाते हैं बदला लेने वाला परेशान रहता है और माफ़ करने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। माफ़ करने वाले को अल्लाह, अगर सुकून चाहते हो तो माफ़ करना सीखो, दरगुजर करो। दरगुजर हुजूर की पसंद है। नबी पाक माफ़ करने को बड़ा पसंद करो। लंबी चौड़ी बात दिल में बसा के रखना, बुग़्ज़ पालना, किसी के खिलाफ प्लानिंग करना, ये हुजूर को पसंद। नबी पाक एक जंग से वापस आ रहे थे, तलवार मुबारक हाथ में थी, तो एक जगह हुजूर का आराम करने को दिल चाहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दरख्त से लटकाई, हुजूर आराम करने लगे। बाकी सहाबा दूर दूर आराम कर रहे थे। गौस बिन हारिस नाम का एक शख्स था, बुखारी में मौजूद है, काफिर था। उसने हुजूर को आराम करते देखा। हालांकि नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें बंद होती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। उसने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार लटक रही है, तो आके तलवार उतारी। जब तलवार उतारी तो हुजूर की आंख खुली, कोई बेचैनी नहीं, अल्लाह के हबीब इत्मीनान से आराम कर रहे। कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मेरे महबूब का तवक्कुल देखे, भरोसा देखे, यकीन देखे हुजूर उठ के बैठ गए, दस्तार मुबारक को सीधा किया, फरमाने लगे मुझे मेरा रब बचाएगा, मुझे मेरा रब बचाएगा। जब आपकी जुबान से ये लफ्ज निकले तो वो कांपने लग गया, काफर कांपा, उसके हाथों से तलवार गिर गई। अल्लाह के महबूब ने उठ के तलवार पकड़ ली, फरमाने लगे मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? मुझे मेरे रब ने। अच्छा अब ये बताएं आप कि हमारे काबू बंदा आ जाए जो इस तरह हमला करने आए तो हम क्या हाल करते? बोले यहाँ तो बाद में पता चलता है कि बेचारा चोर नहीं था, लेकिन लोगों ने मार मार के मार डाला, बाद में पता लगता है। गौर करना, गौर, इन रवायतों को सिर्फ सुन के ना गुजर जाया करो, इसका पस मंजर समझिए। बंदा कत्ल करने आया है, उसकी तलवार काबू आई, हुजूर ने फरमाया तेरे साथ क्या करूं, मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया। उसने गर्दन झुकाई, मतलब ये था कि जो दिल करे करे। तो महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे जा मैंने तुझे माफ किया, चलो इंजी दुआ कर लो, असी छोटे भरा नहीं माफ करना सीख जाइए। चलो कोई सस सौरा नूं नूं माफी दे चढ़े, कोई नूं ही सस सौरे नूं माफ कर चढ़े, कहीं तो माफी मिले, कहीं तो जान छूट जाए। कोई किसी को माफ करे, खामन बीवी को कर दे, चलो बीवी शायद भी बड़ी दुखी है, आप तो हर बीवी दुखी है इल्ला माशाअल्लाह, वही कहीं माफी दे रहे। खुदारा माफ करना सीखो। इतना बुग़्ज़ अंदर भरा, सालों बीत गए, रिश्तेदार एक दूसरे से मिल नहीं रहे, माफी नहीं दे रहे। फरमाया जा तूने माफ किया। वो शख्स जाने लगा, तो अगले लफ्ज काजी अय्याज मालकी ने शिफा शरीफ में लिखे। जब जाने लगा तो हुजूर ने आवाज दी, वापस आया। महबूब फरमाने लगे यार इतनी दूर से चल के आया है, मेरा तरीका नहीं मेहमान को खाली भेजने का, लेकिन अब यहाँ सफर में मैं तुझे क्या दूं, तो इस तरह कर, ये तलवार मेरी तोहफे में ले जा, करके दिखा ना तू भी ऐसे। तू हुजूर की गुलामी का दावा नहीं करता। यहाँ तो पूरी पूरी मिल्लत का नुकसान हो गया, पर दीनदार कहलाने वालों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया। यहाँ तो नजरिए और जमातें दांव पे लग गई, लेकिन दीनदार कहलाने वाले एक दूसरे को माफ ना कर सके। अल्लाह जाने वो क्या ऐसी बातें थी जो रह गई सीनों में, बस्तियां उजड़ गई पर हम माफ ना कर सके, चंद बातें ना दिलों से निकाल पाए। एक नजरिए के लोग एक जगह इकट्ठे बैठने के काबिल ना रहे, जा तलवार ले जा। वो शख्स कहता है 2 मिनट में तलवार लेके आगे बढ़ा, पर मेरे अंदर से आवाज आई, और यार जिसका इतना बड़ा हौसला हो, जो इतना माफ करना जाने, वो भी कभी झूठा हो सकता है। तो मैं तलवार लेके कत्ल करने आया था, तोहफा लेके जा रहा था, वापस आया,
میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ گئے وہ شخص، معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دی، ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں، تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی، ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، اسی کتنے فیصد صحیح ہے؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو۔ اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو۔ چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا۔ معاف کریں۔ حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے، بڑی پیاری، اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی باہر حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں بولے؟ ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت پہ، میں کہ پہلی نہ تینہ بھی پڑھ ہاں پہلا، میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی 3 کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں، تو انہوں دی کسی نو بھی ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا، اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے۔ آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا۔ کیا کرانے کو؟ جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے، یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے اجازت دی پھر بھی صلح کرا دو۔ آج ہم نہ لڑائی کرا رہے لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کے لات کراتے، اس پر دلیل دوں گا، مشیر ناراض نہ ہو جائے پر دلیل دوں گا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی 3 خلفاء کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں، تو آپ فرمانے لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تیرے جیسے ہیں، اس لیے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ مہربانی فرمائیں، مشورہ صحیح دے، ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دور کرتے۔ حضور نے، پتہ ہے آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نا تو جماعت کرا لینا، انتظار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا 2 قبیلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے۔ کہاں جا رہے تھے نبی پاک؟ بولے سن لو حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، فرمایا 2 مسلمانوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
دو حج اور چلو چلو یہ پھول نہیں پہنے، کسی استقبال نہیں کرنا، کسی فوٹو نہیں دینی کہ حج ہی ہو گیا ہے، لیکن حج ملے گا ضرور، اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے، قریب کریں، لڑائیاں نہ کرائیں، صلح کرائیں، مہربانی کریں، اتحاد کی بات کریں، ایک دوسرے اگر دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں، کہیں کہ ان کی صلح ہو، انہیں قریب کرائیں، ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں۔ ہم لڑائی کرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں، کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو مکے سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہ گئے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے، فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے۔ تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو ملائیں، یہ حضور کی پسند ہے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، غریبی نبی پاک کی پسند ہے، معاف کرنا حضور کی، صلح کرانا نبی پاک کی۔ ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں، ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر رب ہم سے محبت فرمائے گا۔